جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اللہ یاری میں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بس دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ بتائیے آپ کا کیا حال چال؟ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان، پنجتن پاک کا احسان. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ اصل میں اس میں گرامی بہت بڑا ہے، مگر بابا جان کے نام سے انشاءاللہ سب جانتے ہیں پورے ہندوستان میں. خدا آپ کو عزت دے. آپ کا لقب جو ہے، میں اگر گستاخی نہ ہو تو ابھی میں یاد کرتا ہوں، آپ خانقاہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خانقاہ کے سربراہ ایک سلسلے کے آپ پیر ہیں، درست ہے؟ برابر. ہاں، آپ ایسے بتائیں نا، کوئی حرج نہیں ہے، حضرات استفادہ کریں گے، سیکھیں گے. اصل میں ہم جو ہیں سلسلے چشتیہ، اور آپ کا تعلق ہے اور اہل سنت جماعت سے، ٹھیک ہے؟ آپ شیعہ نہیں ہیں؟ ہاں، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، اور ہم لوگ جو ہیں سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں اجمیر شریف میں بڑی مزار ہے غریب نواز کی. اور دوسرا تعلق میرا ہے دیوا شریف، یو پی میں ایک جگہ ہے جہاں پر وارث پاک عالم پناہ کی ایک مزار ہے، جو مطلب تاجیہ دار بزرگ تھے جنہوں نے تاجیہ داری سکھائی ہے ہندوستان میں بہت لوگوں کو. اہل بیت کے بہت محب تھے، بہت چاہنے والے بزرگ تھے سرکار وارث پاک عالم پناہ. تو میرا یہ دو خانقاہوں سے تعلق ہے اور میں یہ دونوں سلسلے لے کر چلتا ہوں. سرکار لال شہباز قلعہ شریف سے بھی میرا تعلق ہے، وہاں سے بھی مجھ کو مطلب خلافت ہے، تو میں کلندر بھی ہوں. اور اصل میں میرے کچھ سوالات تھے آپ سے، میں اگر اجازت ہے تو میں کروں، پھر آپ سے بات کروں. تو آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے استفادہ کریں گے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکم کریں. پہلی بات تو مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ ابھی ہندوستان میں ہمارے سلسلے کے جان پہچان کے ہیں سید سبطین حیدر جیدی صاحب، جو مہریرا شریف اٹاوا یو پی میں ان کی خانقاہ ہے. تو وہ سربراہ سڈنلی سلسلے کے سربراہ نہیں، سلسلے کے سربراہ نہیں، سلسلے کے سربراہ نہیں ہے. ان کی خانقاہ الگ ہے، ان کا سلسلہ الگ ہے، مگر جو کہ وہ بھی محبان اہل بیت ہیں اور ہم لوگ بھی محبان اہل بیت ہیں. تو مطلب کہ ایک علی والا ایک علی والے سے ویسے بھی محبت رکھتا ہے، مومن سے مومن کی محبت ایسی بھی ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو میرا ایک مطلب سوال تھا، انہوں نے ایک مطلب کال اپنا ایک ظاہر کیا، ایک اپنی خانقاہ سے انہوں نے ایک بات بلند کی، ایک آواز بلند کی. انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ خلافت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر ہم مولا علی علیہ السلام کو بعد نبی افضل مانتے ہیں. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں سرکار ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کال وغیرہ پیش کیا. تو میرا ایک سوال ہے جیسے کہ اہل تشریح حضرات سے، کہ خلافت کا جو معاملہ آتا ہے، جب بھی خلافت کی بات، تو اہل سنت بولتے ہیں مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں. اور آپ لوگوں میں اس کا کیا مطلب رائے ہے؟ اگر صحیح سے دیکھا جائے آپ کی کتاب میں یا ہماری کتاب میں، تو خلافت کا مسئلہ اصل میں کیا ہے اور اس کو اگر کیسے سمجھا جائے؟ کیونکہ اگر مولا علی علیہ السلام کو ہم افضل مان رہے ہیں تو اہل سنت میں کچھ لوگ جو ہیں، ہم لوگ جیسے لوگ ہیں مولائی جو پنجتنی ہے، جو حسینی ہے، جو تاجیہ داری کرتے ہیں، علمداری کرتے ہیں، تو ہمارا کہ ہم بات رسول مولا علی کو افضل مانتے ہیں. مگر سبطین میں نے ایک جملہ وہاں رکھ دیا، خلافت اپنی جگہ پہ حق ہے، جو ہے وہ برابر ہے، مگر ہم روحانیت میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں آپ لوگوں کی بات سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ افضلیت آپ مانتے ہیں، بڑی بات ہے. خلافت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، ان کے بعد کس کی اتباع کرنا ہے. تو جن کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھوری نہیں چھوڑی، یعنی امت کو حیران نہیں چھوڑا کہ آپ میرے بعد کس کی اتباع کریں. ابھی ایک بھائی نے کال کیا تھا، وہ سکر سے کہہ رہے تھے کہ وہ مدرسے میں وہ پڑھے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے دوست جو جن کی سبزی کی دکان ہوتی ہے، وہ سبزی کی دکان کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جاتے. وہ ایک ایسے شخص کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ کام ہو، جن کو سبزی بیچنا آتا ہو، سبزی کے جو نرخ ہے، جو ریٹ ہے، بھاؤ ہے، وہ آتا ہو، جو اس دکان کو چلا سکتا ہو. اس کو جب تک وہ نہ ملے وہ دکان کو نہیں چھوڑتے. جب ایسا آدمی ملے اس کو رکھتے ہیں، پھر وہ دکان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، خلافت یعنی جانشینی، ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، پیشوا کون ہے، صرف افضلیت کی بات نہیں ہے، ان کا پیشوا کون ہے. تو لازمی بات ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایسے بیان نہ کیا ہو. یہ بالکل غلط بات ہے، انہوں نے بیان کیا. وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. 12 امام ہے. اس کے نصوص بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بیان فرمایا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ میرے بعد ثقلین کی اتباع کرنا، اور ثقلین کتاب اللہ اور اطرت ہیں، اور جب تک ان کو تم
اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اور اہل بیت علیہم یہ الصلوۃ حوالے جو آپ حوالے جو آپ دے رہے ہو سب اہل سنت سے دے رہے ہو نا, اہل سنت کی کتب سے دے رہے ہو نا؟ بالکل, حدیث ثقلین سب اہل سنت کے کتابوں سے ہے. اور جی ہاں, امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت سب اہل سنت کی کتابوں سے ہے. امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے مخالفین آپ لوگوں کی کتابوں سے ہے. تو اگر آپ میرے جو کلپس ہیں اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں تو اس میں بہت سارے حوالے جات مذکور ہیں. تو میں آپ کو بالاجمال بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پوزیشن ہے وہ اچھا کیا ہے. یہ پوزیشن ہے کیا ہے اس متعلق. تو یہ ایک یہ ہے کہ جو جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنایا ہے بلا شک بلا رائب, اس کی جگہ کسی اور کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ خود افضل مانتے ہیں, جو یعنی بہترین. افضل یعنی کیا؟ جو بہترین ہے. امامت کے لیے وہ جو بہترین ہے وہ متعین ہے. عقل یہی کہتا ہے, عقل یہی کہتا ہے جو بہترین ہے. اگر میرے پاس 5 ٹیچر ہیں, ایک بہترین ہے, تو میں بہترین کے. آپ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے خلافت اپنی جگہ لیکن افضل علی علیہ السلام. تو آپ اگر بھی آپ اس بات کو اسی بات کو ہی مان لینا, یعنی بہترین افضل, سب سے تقوی میں سب سے بالا, علم میں سب سے بالا, شجاعت مردانی میں سب سے والا, نسب میں سب سے والا, جود و کرم میں سب سے والا, سب سے بہترین. تو لازمی بات ہے ہم بہترین کی اتباع کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور جو بہتر پہ مقدم ہوتا ہے وہ بہتر پہ ظلم ہے. بہترین پہ جو بھی شخص, مثلا ابھی ایک کلاس روم ہے, اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے. 5 ٹیچر ہیں یہاں پر یا 10 ٹیچر ہیں, ایک ان میں سے بہترین ہے. اگر آپ جو بہترین نہیں ہے اس کو اس کی SSC کو, یہ ظلم ہے, بہترین پر ظلم ہے, اور کلاس والوں پر بھی ظلم ہے. لیڈر وہی ہونی چاہیے, ٹیچر وہی ہونی چاہیے, گائیڈ وہی نہیں ہونی چاہیے جو بہترین ہے. تو آپ کا جو بات ہے وہ بھی اس کے روح سے بھی لازم آتا ہے کہ بہترین کی مانی جائے. اب یہ عقیدہ مخالفین میں کافی عام ہے, آپ کے جماعت اہل سنت و جماعت میں کافی عام ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے, لیکن خلافت وہی صحیح, خلافت جو ہے خلافت کا سلسلہ وہی ہے. ابو بکر کی بھی خلافت صحیح ہے. یہ اصل میں سب کا عقیدہ نہیں ہے, سب کا نہیں ہے, تمام اہل سنت کا اجماع نہیں ہے. میں کچھ سوال کروں گا پہلے آپ کی. سب کی اجماع نہیں ہے, لیکن یہ کافی لوگ ہیں, کافی علماء گزرے ہیں پیچھے, کافی سارے لوگ گزرے, ان کا عقیدہ یہی تھا. تو ان کے خدمت میں عرض ہے یہ کہ وہ علماء جو یہ کہتے تھے نا کہ خلافت صحیح ہے لیکن افضل کوئی اور ہیں, تو ان میں سے بہت سارے تھے کہ وہ تقیہ کرتے تھے. یعنی ان کو اپنے قوم سے, عوام سے ڈر ہوتا تھا, ان کے اپنے ماننے والے ان کو قتل کر دیں گے, یا گورنمنٹ سے قتل ہوتا تھا. بہت سارے ایسے تھے, اور بہت سارے تھے کہ شاید ان کا عقیدہ بھی رہا. لیکن بہرحال ہمارا جو موقف ہے, موقف یہی ہے کہ ہدایت کے لیے انسان اگر واقعا جنتی بننا چاہتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا چاہتا ہے, تو اس کی اتباع کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی جو منصوص ہیں انہیں کی اتباع. مزید کوئی حکم؟ اچھا, یہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ اہل سنت میں ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے عالم نہیں گزرے, بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہے نا. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ بعد رسول کے جانشین جو ہے مولا علی ہوں گے, اب آپ لوگ کیسا ہے کہ آپ لوگ ظاہری بھی مانتے ہو, باطن بھی مانتے ہو, مولا علی کو افضل ہر طریقے سے مانتے ہو, خلافت میں بھی آپ لوگ مانتے ہو, ظاہر بھی مانتے ہو, باطن بھی مانتے ہو. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ اہل سنت جمع عالموں کی کمی تو نہیں تھی, بہت عالم ہے, اور وہ جو حدیثیں آپ بتا رہے ہو تو وہ حدیثیں کیا ان کی نظر کے سامنے سے نہیں گزری تھی سب؟ کیا وہ لوگوں نے پڑھا نہیں تھا اس بات کو؟ گزری تھی. اب اگر آپ اب اللہ جاری اگر بتا رہے ہیں اللہ جاری, تو ظاہر سی بات ہے دنیا بولے گی کہ اہل تشیع ہے, اس کی بات نہیں مانیں گے ہم. یہ ہمارے عالموں نے کیا نہیں پڑھا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کو آپ لوگ ہر طریقے سے افضل مانتے ہو, روحانیت میں بھی مانتے ہو, خلافت میں بھی مانتے ہو, ہر چیز سے مانتے ہو, تو اگر یہ ساری کتب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے تو اس کو اہل سنت کے عوام کو نہیں بتایا کیا؟ میرا ایک سوال ہے خالی آپ سے, یہ آج اللہ جاری کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ جواب جو ہے میں آپ کا جواب قرآن مجید سے دیتا ہوں. آپ کا جواب قرآن مجید اس کے متعلق بہت واضح کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید ملاحظہ فرمائیے, قرآن مجید نے سب پہ حجت تمام کر دی ہے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے, یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دم میں اس کو فل پیج کرتا ہوں, آپ ناراض نہ ہوئیے. کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک تھے, ایک گروہ تھے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مبشر بن کر اور منذر بن کر, خوشخبری دینے والے
اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کتب دیے, حق کے ساتھ کتب دیے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ انبیاء علیہ السلام قضاوت کریں, حکم دے دیں جو لوگ جن باتوں میں لوگوں کا اختلاف ہے. جملہ یہاں پہ بہت اہم ہے, یہاں سے یہاں تک. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. انبیاء علیہ السلام کے بعد اختلافات پیدا ہوئے. یہ اختلافات کب پیدا ہوا, کس طرح پیدا ہوا, اور کن لوگوں نے اختلاف کیا. کیا یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, علماء نہیں تھے, یا لوگ جاہل تھے, جاہل لوگوں نے اختلاف کیا. خوب دیکھیے عزیزوں, فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, دین الہی میں سب انبیاء کے بعد جو اختلافات پیش آئے ہیں, اس میں جو اختلاف ہوا ہے صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, یعنی جن کو آیات و بینات ملی ہیں, جن کے پاس علم تھا, جن کے پاس نصوص تھا, جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے ان کو علم ملا, انہی لوگوں نے اختلاف کیا. کب اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ سب بینات ان کے ہاتھ میں تھا, بینات انہوں نے دیکھے, نصوص دیکھ کے, حجت تمام تھا. کس لیے اختلاف کیا؟ بغیا بینہم, بغی بولتے ہیں ظلم کو, ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے, دنیا داری کے لیے آپس میں اختلاف کیا. اچھا, اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, مختلف مترجمین نے کیسے اس آیت کا ترجمہ کیا. فرض کریں میں ایک ترجمہ آپ کو دکھاتا ہوں, حسن طاہر قادری صاحب کا یا محمد جوناگڑی, جو بھی آپ چاہیں. اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی, باوجود اس کے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. یعنی بینات, بینات کس کو بولتے ہیں؟ بینات عزیزوں واضح بات کو, جو بالکل واضح کلیئر کٹ ہو. کلیئر کٹ کے بعد کتاب بھی ملا ہے, سنت بھی ملا ہے, بینات بھی, معجزات, سب کچھ ہے, نصوص ہے, اس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں, خوب پتہ ہے کہ وہ حق بات کیا ہے, اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس بینات ہیں, جن کو کتاب دی گئی ہے, وہی اختلاف کرتے ہیں. خوب دیکھیے, اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے, باوجود ان کے پاس واضح نشانیاں, بینات آ چکی تھی. اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے لیے کیا تھا. انہوں نے بغض و حسد سے ترجمہ کیا. بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم, بغیم بینہم, آپس میں ظلم کرنے کے لیے. آپس میں کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کیوں ظلم کرتے ہیں آپس میں؟ دنیا کے لیے ظلم کرتے ہیں. مجھے مال چاہیے, مجھے مقام چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو پتہ ہے میرے بھائی, حضرت آپ کا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس علماء تو بہت ہیں, ان کی نظروں سے یہ روایتیں نہیں گزری. بالکل گزری ہیں. ان سے پہلے, ان علماء سے پہلے صحابہ تھے, تابعین تھے, ان کو زیادہ پتہ تھا. وہ ان کو آیات و بینات کا, حدیث کا خوب علم تھا, لیکن وہ لوگوں نے اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ ان کو آیات و بینات نہیں معلوم تھی. آیات و بینات معلوم تھی, لیکن اس لیے اختلاف کیا, ان کو دنیا سے محبت تھی, اور ظلم کرنا چاہتے, بغیم بینہم, ظلم کرنا چاہتے. کس پر؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مقامات پر ان کو حسد تھا, ان کو رشک تھا کہ امامت ان کے پاس ہے, خلافت ان کے پاس ہو, کیوں ہمارے پاس نہ ہو. تو اس بات کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں, اور علماء کو یہ سب باتیں معلوم ہیں. علماء چھپاتے ہیں, علماء مخفی رکھتے ہیں, ہمیشہ تاریخ میں ہی رہا.